خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ خداوند تیری تمجید ہو۔ اور مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ اس لیے دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے، کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام قدوس ہے، اور اس کی رحمت ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتی ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور انہیں جو دل کے قیاس سے مغرور ہیں پرگندہ کر دیا۔ اس نے قدرت والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے اپنے بندے اسرائیل کی دستگیری کی تاکہ اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر اب تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہہ دیا تھا۔ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہی اور اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ ہم ابھی ماں قصہ مریم کے عروج پر غور و خوض کرتے ہیں۔ آج کی دوسری تلاوت میں ہم نے سنا کہ ذکر ہے قصہ مریم کی اطاعت پوشی کا، قصہ مریم کا آسمان پر اٹھائے جانا۔ تو عزیزو، یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ماں کی ساری زندگی جو ہے سادگی، حلیمی، فروتنی، دعا میں گزری۔ سادہ، بناوٹی نہیں۔ آج کے دور میں ہم سب کسی نہ کسی لحاظ سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو آپ ہیں، جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہے، نہ شو کرو۔ اگر میں فادر ساگر کا جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے تو نہیں ہے، تو بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی زندگی سادہ ہوگی، جتنے آپ ہلکے ہوں گے، اتنا ہی فضل ہوگا۔ کہ جنہ ہمیں پار چکے ہوئے گا، ہاں چیزاں نے تو یہاں گناہ ہے۔ پار کسی بھی چیز ہے وہ اوکھ ہے، وہ دے نال چلنا اوکھ ہے۔ ہلکا کریں اپنے آپ۔ یہ جو جسم آپ کو ملا ہے، جو خدا کی دین ہے، آپ کی یہ پراپرٹی نہیں ہے، یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، خدا کی ہے۔ یہ جسم، یہ روح آپ کا نہیں ہے، خدا کا ہے۔ خدا سراسر آپ کو جب خدا نے بھیجا تو پاک اور پوتر بنا کے بھیجا تاکہ آپ اس کے جسم کا، اس کا حصہ بنے رہیں۔ لیکن جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ایسا جیسے جیسے زندگی گزارتے ہیں بہت کچھ داغ لگتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو داغ ہیں اس کی صفائی بہت ضروری ہے۔ جو کچھ ہم پہنتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، لیکن جسم اور روح کی صفائی پر کم دھیان ہے۔ تو یہ مقدس ہستیاں شروع سے لے کے یہاں تک، پرانے نامے سے لے کے نیا نامے تک، جتنی مقدس ہستیاں ہیں، جتنی بھی کلیسیا میں مقدس ہستیاں، سب ہمیں موقع دیتی ہیں کہ ہم ان کی زندگیوں پر غور و خوض کرتے ہوئے اپنے آپ کی کانٹ چھانٹ کریں، صفائی کریں، تاکہ لائق اور واجب طور پر
خدا ان سے فضل پا سکیں. تو عروج کی بات کرتا ہوں جو ہم نے آج کی دوسری تلاوت کاشفات کی کتاب سے جو لی گئی اس میں سنا. تاج پوشی کا ہم ذکر سنتے ہیں آج کی دوسری تلاوت میں. ہم نے بھی تاج پوشی آج کی ہے. ماں کی ہستی کو ہم نے سلام پیش کیا ہے. جو ہماری توفیق تھی انسان ہوتے ہوئے ہم نے وہ تاج ماں کے سر پر رکھا. یہ تاج خاص سونے کا ہے، چاندی کا ہے، اگر ہیرے کا بھی ہو تو کوئی اس کی جو تاج خدا نے پہنا دیا اس کے سامنے اس تاج کی کوئی وقت ویلیو نہیں ہے. جو پہ گیا جڑا تاج پہ گیا تاریاں دا پہ گیا وہ پہ گیا. وہ دی چمک کدی ختم نہیں ہونی. جڑا فضل خدا نے بخشیا مانو سورج کو اوڑے ہوئے چاند پاؤں کے نیچے ساری کائنات سمٹ گئی ہوتی. کب ہوا؟ جب حلیم اور عاجز کیا، اپنے آپ کو چھوٹا کیا، اپنی پستی کو دکھایا. تو عزیزوں ماں مقدسہ مریم کو یہ مقام بخشا گیا کہ وہ آسمان پر جا سکے. اور یہ ہونا تھا، یہ لازمی تھا. آپ دیکھیں کہ ماں کے جسم کا ایک حصہ کہاں پر ہے؟ ماں کے وجود سے جو ایک اور وجود اس دنیا میں آیا وہ تو جلالی بدن میں اوپر آسمان میں تخت نشین ہے. بات کر رہا ہوں اس کے بیٹے خدا یسوع مسیح کی. تو اگر ایک جو وجود ہے وہ آلریڈی پہلے سے ہی آسمان پر ہے تو باقی جو جسم کا حصہ وہ کیسے ادھر رہ سکتا ہے؟ وہ منو مٹی کے نیچے نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا. اس لیے جب بیٹا اوپر ہے تو ماں بھی اوپر آئے گی، ماں بھی اوپر آئے گی. تو اس لیے ہم جب بات کرتے ہیں ماں کے عروج کی آسمان پر اٹھائے جانے کی تو کچھ اور ہستیاں بھی ہیں جو آسمان پر اٹھائی گئی ہیں. جانتے ہیں کون سی ہیں؟ ایک تو ہے مقدس ہنوک، تکوین کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 24ویں، وہ بھی اٹھائے گئے. اور دوسری ہستی ہیں مقدس الیاس، دوسرا ملوک دوسرا باب 11ویں آیت پڑھیں. یہ دو ہستیاں اٹھائی گئیں، زندہ اٹھائی گئیں آسمان پر. ماں مقدسہ مریم کی ہستی آسمان پر اٹھائی گئی. یہ عروج، یہ سرفرازی، یہ بلندی ہمیں بھی بخشی جا سکتی ہے. ہم بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں جب ہم ان مقدس ہستیوں کے نقشے قدم پر چلیں. ماں مقدسہ مریم جو ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے پاس آئیں، اس فضل کے تخت کے پاس آئیں. جب میں کہتا ہوں فضل کا تخت، مقدس پالوس رسول عبرانیوں کے نام خط اس کا 4 باب اس کی 16ویں آیت میں کہتے ہیں کہ آؤ ہم توقع کے ساتھ فضل کے تخت کے پاس آئیں کہ اس کا رحم حاصل کریں. فضل کا تخت ہے. اس تخت پر یوکرستی بادشاہ خدا یسوع مسیح تخت نشین ہے. یسوع چاہتا ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں، اپنی فکریں، پریشانیاں، بیماریاں، جو بھی ہے، ذہنی، جسمانی، روحانی طور پر جو بھی بیماریاں ہمیں لگی ہوئی ہیں، ہم سب بیمار ہیں. کوئی روحانی طور پر، کوئی جسمانی طور پر، کوئی ذہنی طور پر، جو بیماریاں ہیں، ماں مقدسہ مریم ہم سب کو یہ دعوت دیتی ہیں کہ ہم اس فضل کے تخت پر چھوڑ کر جائیں. خداون کی جھولی بہت بڑی ہے، وہ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ سارا کچھ اکٹھے چھوڑ کے جاؤ. چل کے آنا، آپ نے اپنے گھروں سے توڑ کے آئے ہو. یہ خداون کے گھر پر چل کے آنا یہ بھی ایک روحانیت ہے. اگر آپ آج یہ کیا لکھا ہوا زیارت، تو جب لوگ یاترا کیا کرتے تھے، زیارتوں پہ جایا کرتے تھے. آج بھی ہمارے ملک میں بہت سے لوگ ہیں جو یہاں سے ننگے پاؤں جاتے ہیں. بہت سے جو قریب کے شہر ہوتے ہیں وہاں سے سائیکلوں سے پیدل. تو یہ چل کے آنا خدا کے در پر یہ بھی ایک روحانیت ہے. آپ کو بتاؤں کہ عبادت کا آغاز آپ کے گھروں سے ہو جاتا ہے. جب آپ اپنے اپنے گھروں سے خدا کے گھر کی طرف عبادت خیمہ اجتماع کی طرف جب آپ آنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے گھروں سے آپ کا یہاں تک آنا یہ جلوس ہے کہ جو خاندان کی صورت میں آپ مختلف
گلیوں سے مختلف جگہوں سے آپ اکٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پر، اور یہ جو اکٹھ ہے ایمان کا اکٹھ ہے، اور اس جلوس کو سولمنائز کرتا ہے کون؟ کاہن، جب وہ جلوس میں آ کے خدا کے مذبح پر آتا ہے اور آ کر آپ سب کے جلوس کو اکٹھا کر کے خدا کے مذبح پر اس کو نظر کرتا ہے، اور جب مذبح کو چومتا ہے تو اس جلوس کو سولمنائز کرتا ہے، مکمل کر دیتا ہے۔ تو عزیزوں، ہم سب خداوند کے مذبح کے چوگرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ خداوند کے مذبح کے چوگرد بیٹھنا یہ بھی ایک روحانیت ہے کہ یوکرسی بادشاہ یہاں پر تخت نشین ہے، تاکہ ہم جو سب یہاں پر اس کے شاگرد مذبح کے چوگرد بیٹھے ہوئے ہیں، شاگرد جو شاہ کے گرد بیٹھتے ہیں، یہ بادشاہ ہے، یہ ہمارا شاہ ہے جس کے ہم گرد بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے شاہ گرد۔ تو اس لیے یہ جو بادشاہ ہے چاہتا ہے کہ شفا پائیں، ہم شفا پائیں اپنی فکروں سے، کمزوریوں سے، جو بھی ہے، بج کیسے بنی کتے جانے ہیں شفا دے چکر سے۔ سچ کہہ رہا ہوں، جتنے پتہ لگے کہ فلانی جگہ دے شفا ہے، بج کے جائی رہا ہے۔ جو شافی ہے اس کے پاس ہم آتے نہیں، اور اگر شافی کے پاس آتے ہیں تو اس سے دل سے نہیں آتے، مکمل تیاری کے ساتھ نہیں آتے۔ یسوع مسیح ہمارا شافی ہے، شفا کے لیے شافی کے پاس آنا ہے، سب کچھ ملے گا، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ میں حیران ہوں، میں نے چند ایک لوگوں کو میں جانتا ہوں جو غیر مسیح ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گواہی ہیں، غیر مسیح ہیں، گواہی ہیں، انہوں نے تو بہت کچھ پا لیا، انہوں نے ماں کی سفارش سے بہت کچھ پا لیا، انہوں نے شافی سے بہت کچھ پا لیا۔ اسی انہیں منن والے، ہم جو ایمان رکھتے ہیں، ہم سے لیا نہیں جا رہا۔ یہ مطلب کہ فرق ہے، زیادہ تو نہیں منگیا، تھوڑا منگیا ہے، رائی کا دانہ ایمان، لیکن بے شک تھوڑا مانگا، ستھرا مانگا ہے، صحیح منگیا ہے، تگڑا جہا منگیا ہے کہ تھوڑا بھی چنگا ہے، تھوڑا ہے چنگا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ اگر آپ آتے ہیں تو آپ کیسے خالی جا سکتے ہیں؟ اگر آپ جیسے آئے ہیں اپنے بوجھ کے ساتھ، جو کچھ بھی ہے، اگر انجی جاؤ گے تو کسی اور کا قصور نہیں، پھر میرا قصور کہ خدا کی حضوری جو انجی ٹوڑ جانا، ایتے خالی کر کے جاؤ، ایک فضلہ نہ بھر کے جاؤ۔ ماں بھی سانوے ہی دعوت ہے، خدا ہم سب کو یہ فضل بخشے کہ ہم ماں کے نقش پر چلتے ہوئے خدا ہم سے فضل پائیں، اور جب ہمارا وقت آئے تو ہم اس کا دیدار کرنے کے قابل ہو سکیں اس کی حضوری میں۔ آمین۔ عزیزو، دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں نام کی بڑائی کے لیے، لیکن مذہبی کلیسا کے فائدے کے لیے ہمیں۔ آمین۔ نذرانوں پر دعا۔ اے خداوند ہمارے خدا، تیرے اکلوتے بیٹے نے کماری سے پیدا ہو کر اپنی ماں کی سالمیت کو گھٹایا نہیں بلکہ اسے متبرک فرمایا۔ بخش دے کہ اس کا انسان ہونا ہماری مدد کا باعث ہو، تاکہ ہمیں خطا سے بری کرے۔ ہمارا وہ نذرانہ قابل قبول فرمائے جو تیرے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ واقعی واجب و نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں اور مبارک کماری مریم کی یاد میں تیری حمد و ثنا کریں۔ اس نے روح القدس کے سائے سے تیرے اکلوتے بیٹے کو حمل میں لیا، وہ کمال پن کی جلیل حالت کو کھوئے بغیر ازلی نور یعنی یسوع کو مسیح زندہ ہمارے خداوند کو دنیا میں لائی، جس کی معرفت ہم فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اے باپ ظالم اس قدوس کو
آئیں بڑے نہایت احترام اور عقیدت کے ساتھ ہم دوزانوں ہوں گے۔ تبدل کا خاص وقت ہے کہ ہم اپنے خداوند کے حضور اکٹھے ہو کر اس شکر گزاری کی عبادت میں شریک ہیں۔ اے مہربان باپ، تو واقعی ہی قدوس ہے، تو پاک ہے، ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری اور ان بچوں کی دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنی آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جیتنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ اس سے التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ کو فرانسس، ہمارے بشپ بینی اور اپنے سب کاہنوں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ اپنی بندی لوسی سلیم پر نظر کر کہ جسے تو نے اس دنیا سے بلا لیا ہے، بخش دے کہ جس طرح موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھی اسی طرح جی اٹھنے میں بھی تیرے ساتھ رہے۔ نیز تمام روحوں کو یاد کر اور انہیں اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کنواری مریم، حضرت یوسف اس کا نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو اور تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکے۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا پاپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت عظیم شیان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک
عزیزوں ہم سب کھڑے ہو کر اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا کریں جو ہمارے خداوند نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس سے ہم اپنے قرض دار کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ آئے ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے قدم قبول کا اللہ جانا پاس رکھنے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دے، آمین۔ اے خدا کے برے جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ اے خدا جس میں سے زندہ خدا کے بیٹے کے باپ کے مذہب مطابق اس کی پہچان دے کر ان قدس کی مدد سے دنیا کو زمین روشنی میں اپنے باپ بدل اور خون کے ذریعے ہر گناہ اور بدی سے بچا، مجھے ہمیشہ اپنی مرضی پر چلا، مجھے اپنے پاس سے کبھی جدا نہ ہونے دے۔ عزیزو، یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہم سب جو آج اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ مسیح کا بدن خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔